السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج کی اپنی اس ڈسکشن میں ہم بات کریں گے جیوز کی ایتھنیکلی ڈویژن کے بارے میں۔ جی ہاں، نسل کے اعتبار سے یہودیوں کی کتنی اقسام ہیں اور یہ دنیا کے کس کس خطے میں رہتے ہیں، اور کیا یورپ میں رہنے والے یہودی اصل میں یہودیوں کا خون ہیں بھی یا نہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب آج ہم معلوم کریں گے اپنی اس ڈسکشن میں۔ یہودی اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم میسوپوٹیمین سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، یعنی موجودہ عراق کی سرزمین سے، لیکن ہجرت کر کے فلسطین آتے ہیں، اور فلسطین جب آتے ہیں تو ابراہیم اور ان کے رب کے درمیان ایک کووننٹ یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس میں ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کی اولاد دنیا پر حکمرانی کرے گی، اور پھر ان کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب کے صحراؤں میں پروان چڑھتی ہے، جبکہ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد فلسطین کی سرزمین پر پروان چڑھتی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اسرائیل کا لقب لیتے ہیں، اور اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ میں بہت زیادہ عروج و زوال دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی یہ بہت بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحراؤں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ کو پوری دنیا کی تاریخ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے تقریباً ہر خطے میں ہجرت کی، اور ہر خطے میں انہوں نے اپنی آبادیاں قائم کی۔ ان کی پوری تاریخ میں دو ادوار بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں بہت پاور حاصل کی تھی انہوں نے، اور دوسرا وہ جب حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنتوں میں بہت زیادہ پاورفل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو اس وقت کی دنیا کی سپر پاور تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نہ ان کے جیسی بادشاہت پہلے کسی کو دی اور نہ آنے والے وقتوں میں کبھی کسی کو دوں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ لوگ فوراً ہی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے، نارتھ میں اسرائیل جہاں پہ 10 ٹرائبز ہوتے ہیں، اور ساؤتھ میں جوڈیا جہاں پہ صرف 2 ٹرائبز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ تقسیم کا شکار ہوتے ہیں، باہر کی پاورز ان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اسرائیل کی اسٹیٹ پر آشیرین امپائر حملہ کر دیتی ہے اور پوری اسٹیٹ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہاں پہ رہنے والے 10 ٹرائبز، جن کو آج تک دی لاسٹ 10 ٹرائبز کہا جاتا ہے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا تاریخ میں کہ وہ کہاں گئے، انہوں نے کس طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد جوڈیا کی سلطنت پر بیبیلونینز نے حملہ کیا۔ نیبوکڈنیزر یا بخت النصر، جس کو عربک سورسز میں کہا جاتا ہے، اس نے جوڈیا کی حکومت پر حملہ کر کے ان کے ٹرائبز کو غلام بنا لیا اور ہیکل سلیمانی کو لوٹ لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ ان دو بڑی تباہیوں کے بعد انہوں نے دنیا میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ کچھ قبائل غلام بنا لیے گئے، جبکہ کچھ ادھر ادھر ہجرت کر کے چلے گئے۔ بیبیلونیا سے سائرس دی گریٹ، جس کو عربک سورسز میں کوروش لکھا جاتا ہے، اس نے چھڑایا انہیں اور انہیں اجازت دی کہ اپنی سرزمین میں واپس جا کر اپنے ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ لیکن امن و سکون کا یہ وقت بھی زیادہ دیر نہیں رہتا۔ پہلے الیگزینڈر دی گریٹ اور پھر رومن امپائر ان پر حملہ آور ہو کر پھر سے انہیں اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اس دوران بھی یہ لوگ ایک بڑے ایگزائل میں چلے جاتے ہیں، کچھ یورپ میں نکل جاتے ہیں، کچھ نارتھ افریقہ میں، کچھ عرب کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ ایشیا کی کچھ کنٹریز میں نکل جاتے ہیں۔ اب جہاں جہاں پر یہ رہ رہے ہیں وہاں نسل کے اعتبار سے ان کی تقسیم بالکل الگ الگ سے ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں اشکنازی جیوز۔ اشکنازی جیوز کو جرمن جیوز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زبان ییڈش ہے۔ ییڈش جرمن اور اولڈ ہیبرو کا ایک امیلگم ہے، ایک مکسچر ہے۔ اس کے علاوہ اشکنازی فرانس اور پولینڈ میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سفاردک جیوز۔ ان کو اسپینش جیوز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بھی اپنی زبان ہے جسے لڈینو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اسپین میں زیادہ تر تب جا کر آباد ہوئے تھے جب مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا اسپین میں، اور یہ گولڈن ایج نہ صرف مسلمانوں کا تھا بلکہ یہودی بھی اپنی تاریخ میں اسے اپنا گولڈن ایرا ہی لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسٹیٹ میں انہیں برابر کی حقوق حاصل تھے، چاہے وہ پولیٹیکلی تھے چاہے وہ انٹلیکچولی تھے۔ یہ لوگ بہت ہی پاورفل تھے۔ انٹلیکچولی ہم دیکھیں تو موسیٰ بن میمون، جن کو مائمینوڈیز بھی کہا جاتا ہے، وہ اسپین سے تعلق رکھتے تھے، اور پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اسماعیل بن نغریلا ایک فگر تھے ان کے بہت ہی پرومیننٹ۔ مسلم اسٹیٹس میں جیوز زیادہ تر ٹیکس کلیکٹر بھی ہوا کرتے تھے، اور اکانومی کے معاملات انہی کے حوالے ہوا کرتے تھے، چاہے وہ اسپینش اندلوزیا کا ٹائم تھا، چاہے وہ اوٹومن امپائر تھی، چاہے وہ ایباسیڈ امپائر تھی۔
اس کے بعد مزراہم جیوز آتے ہیں۔ مزراہم جیوز جو ہیں وہ اینشنٹ بیبلیکل ٹائم سے ہی یمن میں، بغداد میں اور ایران میں آباد ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کی وداؤٹ مکسنگ اولاد چلے آ رہے ہیں، اور انہی کی رگوں میں پیور بلڈ دوڑ رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد آتے ہیں ایتھیوپین جیوز۔ ایتھیوپین جیوز کو دوسرے والے جیوز جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ بھی یہودی ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکرپچرز میں سیاہ فام یہودیوں کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مسلم سورسز کو دیکھیں تو حدیثوں میں سیاہ فام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ وہ ایک سیاہ فام پیغمبر تھے۔ ان میں جو سب سے زیادہ تعداد میں ہیں اور جو سب سے پاورفل ہیں وہ ہیں اشکنازی جیوز، یورپین جیوز۔ جی ہاں، اور ان کے بارے میں بہت ساری کنٹروورشل تھیریز بھی ہیں کہ یہ لوگ اصل میں جیوش بلڈ ہیں ہی نہیں۔ ان کا تعلق ہزری قبیلہ سے تھا۔ ہزری قبیلہ رشین بارڈرز پہ آباد تھا۔ یہ لوگ ماں کی طرف سے ہزری ہیں جبکہ باپ کی طرف سے جیوز ہیں۔ اور جیوش لاء میں ایک یہودی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کسی یہودی عورت کے بطن سے جنم لیا ہو وہی اصل میں یہودی ہے۔ اس لیے اشکنازی جیوز کو اصل میں جیوز کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ کنٹروورشل تھیریز جو اشکنازی جیوز کے بارے میں ہیں، یہ آج کل کچھ ڈی این اے رپورٹس کی وجہ سے زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، مگر انٹرسٹنگلی ایک بات یہاں پہ میں ایڈ کروں کہ میڈیول ٹائم کے مسلمان بھی ان پہ اعتراض اٹھاتے تھے۔ وہ اس لیے کہ میڈیول ٹائم کے مسلمان کہتے تھے کہ جیوز جو ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب، یہ لوگ ایشیا سے تعلق رکھتے تھے، اور ایشین لوگ جو ہیں ان کی رنگت، ان کے فیچرز بالکل مختلف ہیں، جبکہ اشکنازی جیوز بالکل وائٹ ہیں، بالکل یورپینز کی طرح ہیں، ان کے فیچرز بھی یورپینز کی طرح ہیں۔ اسی لیے میڈیول ٹائم کے مسلمان یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ایک ایشین باشندے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد نیلی اور سبز آنکھوں والی ہو اور سرخی مائل رنگت والی ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشکنازی جیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، اور اسٹیٹ آف اسرائیل پہ بھی پورا ہولڈ ان کا ہے، ورلڈ اکانومی میں بھی، میڈیا پہ بھی، جہاں بھی دیکھ لیں اشکنازی جیوز کا ہولڈ ہے۔ زائنزم کی موومنٹ بھی اشکنازی جیوز نے ہی چلائی تھی، اور اسٹیٹ آف اسرائیل کو قائم کرنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔